سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ نہ جانے کتنی سچائی ہے اس کہاوت میں۔ روح تو رخصت ہوئی تھی آج کسی کی، اور بارش بھی برس رہی تھی، برس کا رہی تھی، ڈرا رہی تھی، اتنی تیز کہ لگ رہا تھا طوفان آنے والا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ گہرا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، لوگ سرے شام ہی اپنے گھروں میں بند ہو چکے تھے، سڑکیں بالکل سنسان پڑی تھی۔ بار بار کڑکتی چمکتی بجلی سے اندھیرا چند لمحوں کو دور ہوتا تو راستہ صاف نظر آنے لگتا تھا۔ بادل بری طرح گرج رہے تھے، جیسے سخت غصے میں ہوں، اور یہ وقت اس کام کے لیے بھلا کوئی مناسب تھا؟ اتنی رات کے اس طوفانی بارش میں نہ تو کوئی آدمی نظر آ رہا تھا، نہ آدمزاد۔ نہ جانے کتنی دیر سے ڈرائیو کرتے فرہاد نے آخر گاڑی قبرستان کے آگے روک دی۔ حالانکہ راستہ اتنا لمبا تو نہیں تھا، مگر اس کا ذہن تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے؟ مگر وہ اور کیا کرتا، اور اب وہ کیا کرے گا؟ تھک کر اس نے سر اسٹیئرنگ کے اوپر ٹکا دیا۔ 3 مہینوں سے جس گھڑی کے تصور سے اس کا دل نرس رہا تھا وہ آ گئی تھی، اور آ کر گزر گئی تھی۔ اس پر قیامت گزر گئی تھی، اور وہ زندہ تھا، مگر وہ چلے گئی تھی، مر گئی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا ان دونوں نے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، کہاں گھومنے جائیں گے، اپنا گھر کیسے سیٹ کریں گے۔ سارے خواب کب پورے ہوتے ہیں، لیکن اتنی بھیانک تعبیر بھی تو نہیں ہوتی نہ کسی کے خوابوں کی۔ شادی کا جوڑا، کمرے کا فرنیچر، ہنی مون کا ٹکٹ، سب کچھ ان دونوں نے مل کر پسند کرنا تھا، مگر اس کے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بیچاری۔ اور آج وہ اکیلا نکلا تھا کچھ پسند کرنے۔ اس کا آخری ٹھکانہ کتنی عجیب بات ہے نا۔ وہ اتنی دیر سے گاڑی قبرستان کے دروازے کے آگے روکے دیوانگی میں جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ کیا کروں گا اندر جا کر، کیسے طے کیے جاتے ہیں یہ معاملات۔ قبر بہت اچھی جگہ ہے، درخت کے نیچے ہو تو بہت اچھا ہے، اور کیا۔ اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ صبح سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپک سکا تھا۔ شدید صدمے نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر اس کے بس میں ہوتا تو خدا کی قسم وہ خوشی خوشی کفن پہن کر اس کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا۔ ایسی ہی تھی اس کی محبت، شدید، دل کاٹ کر رکھ دینے والی۔ اب کیسے جیے گا وہ، اور جی کر بھی کیا کرے گا؟ قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گھپ اندھیرا تھا، بارش دیوانہ وار برس رہی تھی۔ بجلی چمکنے سے اندر کا منظر تھوڑی دیر کے لیے واضح ہو جاتا تھا۔ اتنا دل دہلا دینے کا منظر کہ اگر کوئی چند لمحے کو غور سے دیکھ لے تو لرز کر گناہوں سے توبہ کر لے، مگر کب کرتا ہے کوئی سچی توبہ؟ قبرستان کا منظر کیا، اب تو قبروں میں بیٹھ کر شیطان کے پجاری مکروہ ناقابل یقین گناہ کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک قبر میں بیٹھا ہوا تھا، بے حد پرانی ٹوٹی قبر میں۔ آج بارش کی وجہ سے قبرستان میں نہ تو کوئی چوکی دار تھا، نہ غور کن۔ اس کو یہ موقع بڑے انتظار کے بعد نصیب ہوا تھا۔ آج بڑا بہترین دن بلکہ رات تھی۔ کئی مہینوں کے کشت اٹھا کر کیے جانے والے عمل کے بعد آج منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی نیا تھوڑی تھا، برسوں سے اس شیطانی راہ کا مسافر تھا۔ اس کے علم نے اسے بتا دیا تھا کہ باہر گاڑی میں بیٹھا شخص کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اتنی اذیت سے کہ وہ اپنے من کی مراد پانے کے لیے کوئی بھی قیمت دے سکتا ہے، بڑی سی بڑی قیمت۔ پوچھا جاتا تھا چارہ گر کرنے کی عمر مرض ہے کیا؟ تیماردار بولے کہ بچپن سے عشق ہے۔ قسم سے فرہاد کو بھی بچپن سے عشق تھا، شدید عشق۔ رومیلا اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی۔ رومیلا پھپھو کے جینے کی واحد وجہ تھی، جو کہ آہستہ آہستہ فرہاد کے جینے کی وجہ بھی بن گئی۔ رومیلا کی زندگی کی واحد خوش نصیبی سچی محبت تھی۔ وہ بیچاری پھپھو نہ جانے کس سیاہی سے اپنا نصیب لکھوا کر لائی تھی۔ شادی کے چند برسوں بعد ہی بیوہ ہو کر بھائی کے در پر آ بیٹھی تھی۔ ایک معصوم بچی کے ہمراہ فرہاد کی امی کی تو کسی سے نہیں بنتی تھی، اس کے ابو تک سے نہیں تو پھپھو سے کہاں بنتی۔ ان کو پھپھو کا وجود بالکل برداشت نہیں تھا۔ حالانکہ پھپھو نے آہستہ آہستہ پورے گھر کے کام کاج کا بوجھ اٹھا لیا تھا، فرہاد کی والہانہ محبت امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔
اور ظاہرہ ان کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ وہ تو بڑی مشکل سے پھپھو کو اتنے سالوں سے اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی، کہاں اپنے ٹکڑوں پر پلنے والی رمیلا کو وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی دلہن کے روپ میں ساری زندگی دیکھتی۔ اگر ان کو فرحاد کے ابو کا تھوڑا بہت خوف نہ ہوتا تو وہ اس موڑ پر تو دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی، مگر فرحاد کے ابو کو اس رشتے اور اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس طرف سے ناکام ہو کر امی نے پینترا بدل لیا اور کڑی شرائط لگانی شروع کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ عشق عاشقی کے معاملات انسان کو بالکل نکما کر دیتے ہیں۔ پہلے فرحاد اپنی تعلیم مکمل کر لے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بن کر دکھا دے، تو پھر وہ رمیلا کو بہو بنا کر لے آئیں گی، یعنی گھر میں موجود رمیلا کو فرحاد کی دلہن بنا دیں گی۔ فرحاد پر شاید اپنے نام کا ضرورت سے زیادہ اثر تھا، اور اس کو کون سی دودھ کی نہر کھودنی تھی، ایک ڈاکٹر ہی تو بننا تھا، تو دن رات محنت کر کے بن گیا۔ مگر کہانی میں کئی ایک ٹویسٹ آتے ہیں۔ پھپھو کو اچانک کینسر تشخیص ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا اور اس کی تکلیف سے نجات پا کر چلی گئی۔ رمیلا صدمے سے بے حال تھی، مگر فرحاد کی محبت نے اسے جینے اور انتظار کرنے کا حوصلہ دیے رکھا۔ پھپھو کی دنیا سے چلے جانے کے بعد چند سال بعد فرحاد کے ابو بھی بہن کے پیچھے چلے گئے۔ امی کو کھل کر کھیلنے کا پورا موقع مل گیا۔ وہ رمیلا سے بہت بدسلوکی کرنے لگی تھی۔ ان کا اس سے بے آسرا معمولی لڑکی کو بہو بنانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے فرحاد کو رمیلا میں نظر کیا آتا تھا، وہ اکثر حیران ہو کر سوچتی۔ مگر یہ سوال کون سا نیا تھا؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہزاروں مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ مجنوں کو لیلا میں کیا نظر آتا تھا؟ بھلا کون دے سکتا ہے جواب آج تک؟ رمیلا کے نصیب میں کچھ لکھا ہو یا نہ ہو، سچی محبت ضرور لکھی ہوئی تھی، بے حد سچی محبت۔ فرحاد نے MBBS کر لیا، پھر ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی، مگر امی پھر اپنی بات سے ہٹ گئی اور باہر جا کر FRCS کرنے کی شرائط لگا دی۔ مگر اب فرحاد نے ضد پکڑ لی، اس کو شادی کی اتنی جلدی ہو یا نہ ہو، مگر اب اس سے امی اور نمرا باجی کا رمیلا سے دن بدن برا ہوتا سلوک برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی فطرت اور تربیت میں ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کے اگینسٹ جانا بالکل نہیں تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رمیلا کو ہر تکلیف سے بچانے کا اور خوش رکھنے کا قانونی حق مل جائے، مگر جو تکلیف قسمت میں لکھ دی گئی ہو اس سے کون بچ سکتا ہے؟ رمیلا اپنی ماں کی ہم شکل تو تھی ہی، حیرت انگیز طور پر اچانک اس کو اپنی ماں والی بیماری تشخیص ہو گئی، کینسر، اور بھی آخری سٹیج پر۔ فرحاد کو اپنے کانوں پر اور امی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے فرحاد کے سخت دکھ اور رمیلا کی شدید تکلیف کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹرز نے رمیلا کی زندگی کی صرف چند ماہ کی گارنٹی دے دی اور امی نے نمرا کی نند سے فرحاد کا رشتہ طے کر دیا۔ ظاہر ہے فرحاد نے سخت احتجاج کیا، مگر امی کے پاس ایک مشہور کہاوت موجود تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ امی ابھی ملی زندہ ہے، اگر اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تو میں دے دوں گا، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ رہی تو پھر میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ فرحاد کا لہجہ بالکل اٹل تھا۔ امی نے غصے بھری نظر اس عاشق صادق پر ڈالی تھی اور دوسرے دن احتجاجاً اپنا سامان اٹھا کر نمرا باجی کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ نمرا خود دل سے فرحاد کی شادی اپنی نند سے کروانا چاہتی تھی۔ اس کو امی کا فیصلہ بہت پسند آیا، مگر قسمت کا لکھا بھی اٹل تھا، ملی دنیا سے چلی گئی۔ فرحاد نہ تو اسے بچا سکا، نہ ہی اپنی جان دے سکا۔ ہاں، اب وہ اس کو آخری گھر دینے چلا آیا تھا، اس طوفانی بارش اور طوفان خوفناک رات میں۔ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے نہ جانے فرحاد سو گیا تھا یا تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر باہر کھڑا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی پوری اسرار مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ کسی ایسے شکاری کی طرح فرحاد کا جائزہ لے رہا تھا جس کو پکا یقین ہو کہ نشانہ خطا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستہ سے شیشے پر دستک دی۔ فرحاد چونک کر اٹھ گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ سونے کے لیے نہ تو یہ جگہ مناسب ہے نہ یہ وقت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ آخر کو فرحاد شدید فرسٹریٹ تھا۔ سڑک تو تیرے باپ کی بھی نہیں ہے بابو،
بہت دکھی لگ رہا ہے، کون مر گیا ہے؟ میں نے کہا نا تم سے مطلب، دفع ہو جاؤ۔ فرحات بری طرح چڑ گیا۔ تیرا مطلب اگر آج کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں بابو، آزما کر دیکھ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فرحات کو اس کا انداز چونکا رہا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ کس قدر پر اصرار تھا اس شخص کا گھر۔ اگر اس کو گھر کہا جائے تو اس قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اس مختصر کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی جا رہی تھی۔ زمین پر گندی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر فرحات اور وہ شخص بیٹھ کے کئی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے، تو دیوار پر بحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرحات کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا تھا۔ اس مختصر کوٹری کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک بھیانک بد شکل مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرحات نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہاں زندگی گزاری ہے تو نے بابو؟ اب تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ کیا ساری عمر عشق میں ہی بتا دی ہے؟ فرحات کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ تو بتا دے۔ اس نے فرحات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ فرحات کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل بیان کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا۔ اس کا معمول بن گیا۔ آج رمیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ فرحات کی خوش آنکھیں گیلی ہونے لگی۔ اب میں کیا کروں گا؟ میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ شور سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آ کر آخر کار وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنی محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرحات کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتا ہے تو اپنی، کیا نام ہے اس کا، ہاں ملی کو واپس لانے کے لیے؟ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے اس کو دنیا سے گئے ہوئے۔ فرحات بری طرح جھنجھلا گیا۔ بابو تو پہلے بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں تمہاری بکواس نہیں آ رہی ہے، بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں ملی کے لیے۔ فرحات بحث سے تھک گیا۔ تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے۔ بول منظور ہے؟ بادل بہت زور سے گرجے، بہت تیز دھماکہ ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ دیوار پر لگے وال کلاک نے 2 بجائے۔ فرحات نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے وزٹنگ ہال ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے اپنے بیڈز پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت اسٹاف روم میں موجود تھی۔ رات کے وقت ان کو ہر 2 گھنٹے کے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرحات دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا جہاں ہاسپٹل کا سرد خانہ تھا۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی، گارڈ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بھلا لاشوں نے بھاگ کر کہاں جانا تھا؟ فرحات تیزی سے سرد خانے کے اندر آ گیا۔ چند بدقسمت لاوارث لاشیں بیڈز پر موجود تھی۔ ان سے نظریں چراتا وہ سب سے کونے کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ رمیلا، اس کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ ملی میری جان، میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر قیمت پر لاؤں گا۔ کسی زندگی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ زن اور زمین خاک و خون مانگتے رہے ہیں۔ حسین چہروں نے بارہا ہزاروں جانوں کا نذرانہ وصول کیا ہے، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگیوں کو دنیا کے پار بھیجنا تھا۔ محبت مگر مردہ، اور واپسی کی قیمت 3 زندگیاں۔
فرحاد بستر پر لیٹا چھت کو گور رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک اور آواز گونج رہی تھی، اگر تجھے اپنی ملی واپس چاہیے، جیتی جاگتی، ہنستی مسکراتی، تو تجھے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ 3 انسانوں کا قتل ہے تیری محبت کی قیمت۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی جان نکلتی جائے گی، رومیلا کی روح واپس پلٹتی جائے گی، اور جیسے ہی تو آخری انسان کا خون کر دے گا، تیری محبوبہ اٹھ بیٹھے گی۔ مجھے منظور ہے، فرحاد کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس رات فرحاد نے ملی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے اسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا، مگر اب آگے کے مراحل اتنے آسان نہیں تھے، بہت مشکل، بہت پیچیدہ تھے۔ مگر عشق نے کبھی ہار مانی ہے؟ اماوس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی، ایک جانا پہچانا خوف، جیسے اسکول کا پہلا دن، نوکری کے لیے پہلا انٹرویو، اور آج پہلا قتل۔ اپنا پہلا شکار فرحاد نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری اسپتال ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج تھے۔ ان میں سے ایک خاتون نسیمہ بیگم کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ کافی دنوں سے اسپتال میں تھی اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آیا تھا۔ فرحاد کو بے چینی سے مقررہ تاریخ کا انتظار تھا، یعنی چاند کی آخری تاریخ کا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے، فرحاد اٹھ کر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال لیا۔ اس کے سرد چہرے پر بلب کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کون سا گناہ کرنے جا رہا تھا؟ وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود سٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ طاری تھا۔ فرحاد نے دبے پاؤں گراؤنڈ فلور کو ایک راؤنڈ لگایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں جنرل وارڈ کے کونے کے ایک بستر پر نسیمہ بیگم گہری نیند سو رہی تھی۔ وارڈ تقریباً خالی تھا۔ نسیمہ کے علاوہ 2 اور مریض بھی موجود تھے، مگر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کو سونا ہی تھا۔ آج ان کی دعا میں نیند کی دعا کا بڑا ڈوز شامل کر دینا فرحاد کے لیے بالکل آسان تھا۔ فرحاد کو ہاتھ میں پکڑی سرنج کو نسیمہ کے بازو میں گھسانے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ پہلے سے ہی موت کی آخری سیڑھیوں پر کھڑی نسیمہ تھوڑی سی دیر میں آسمان پر پہنچ گئی، بنا کسی مزاحمت کے۔ نہ جانے کون سا پہر تھا رات کا۔ چاند کی آخری تاریخ کی وجہ سے راستے بالکل تاریک ہو رہے تھے۔ ماحول پر مخصوص وحشت چھائی ہوئی تھی۔ بلیاں نہ جانے کیوں مکروہ آوازیں نکال رہی تھی، جسے بین کر رہی ہوں۔ اپنے ڈراؤنے گھر کے کونے میں رکھی مورتی کے آگے عجیب سا آسن باندھے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے جیون داس نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ ایک بہت تیز دھماکہ ہوا تھا۔ ایک اذیت میں ڈوبی چیخ گونجی تھی، کسی عورت کی چیخ۔ جیون داس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے واہ بابو، کمال کر دیا۔ فرحاد کی انتہائی بے دردی سے انجیکشن ٹھوسنے کی وجہ سے بیچاری عمر رسیدہ کمزور نسیمہ کے بازو سے بھی چند قطرے خون کے نکل ہی آئے تھے۔ فرحاد نے احتیاط سے وہ خون اپنی انگلی پر جمع کر لیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ سرد خانے کی طرف جا رہا تھا۔ اس طرح کسی ڈرامے کے اینڈ پر انتہائی گناہ گار لوگ ایکسیڈنٹ پر یا فالج کا شکار ہو کر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور بالکل بدل جاتے ہیں، اسی طرح صاف ستھری زندگی گزارتا ہوا فرحاد شیطان کے گھیرے میں پھنسا کسی چالاک سیریل کلر کی طرح کامیاب چل رہا تھا۔ سرد خانے کے آگے رکھی گارڈ کی کرسی حسب معمول خالی پڑی تھی۔ رومیلا کی لاش کے پاس پہنچ کر فرحاد نے اس کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی اور انگلی پر لگے خون سے اس کے سرد ماتھے پر تلک لگا دیا۔ انور صاحب کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی، مگر بیچارے بہت کمزور تھے۔ ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ ان کی بیگم وفات پا چکی تھی۔ 2 کم عمر معصوم سی بیٹیاں دن بھر ان کے ساتھ رہتی تھی، مگر رات کو وہ زبردستی ان کو گھر بیچ دیتے تھے۔ بیچاری لڑکیاں بے چینی سے اپنے پیارے ابو کے صحت مند ہونے کی دعائیں کرتی اور ان کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیچاری لڑکیاں بے چینی سے اپنے پیارے ابو کے صحت مند ہونے کی دعائیں اور ان کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور فرحاد چاند کی آخری تاریخ کا وقت کو تو کبھی رکتا ہی نہیں، اور چاند کی آخری تاریخ بھی آخر آ ہی گئی۔ وہی روٹین، وہی ڈیوٹی پر موجود سٹاف اور وہی فرحاد کا جنون۔ جیون داس سے ایگریمنٹ کر لینے کے بعد فرحاد نے اپنی ڈیوٹی مستقل نائٹ شفٹ میں لگوا دی تھی۔ قتل کرنے کا مزہ تو رات میں ہی ہے۔ بلب کی روشنی سیدھی فرحاد کے چہرے پر پڑ رہی تھی
اس نے اپنے ہاتھوں پر ربڑ کے دستانے چڑھائے لیے تھے اور آہستہ سے کمرے سے نکل آیا۔ انور صاحب پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ تھے۔ نرس نے دعا کھلا چکی تھی اور وہ بے خبر سو رہے تھے۔ فرحاد ان کے قریب کھڑا چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ شاید اس کی نگاہوں کی تپش سے انور صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ جانے پہچانے مہربان ڈاکٹر فرحاد کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر انور صاحب کے ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈاکٹر صاحب نہ جانے وہ کیا کہنے لگے تھے کہ فرحاد کے مضبوط ہاتھ نے ان کا منہ سختی سے بند کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ کس کی محبت میں زیادہ طاقت، زیادہ دیوانگی ہے؟ کیا انور صاحب کی معصوم بچیوں کو اپنے باپ سے محبت نہیں تھی، جن کے سوا پوری دنیا میں ان کا کوئی اور سہارا نہیں تھا؟ نسیمہ بیگم کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، مگر خدا تو تھا، اور خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کس نے حق دیا تھا فرحاد کو کہ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے لاشیں گراتا پھرے، خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرتا پھرے؟ اور کون کر سکتا ہے خدا کے کاموں میں دخل اندازی؟ کون کھڑا ہونے کی تاب لا سکتا ہے اس کے فیصلوں کے سامنے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ آج پھر فرحاد ارمیلا کی لاش کے پاس کھڑا اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ 2 قتل ہو گئے، مگر ملی تو ویسی ہی بے جان تھی، بلکہ اس کا چہرہ تو گواہی دے رہا تھا کہ اس کو دنیا سے کئی وقت گزر چکا ہے۔ ملی کے ہونٹوں پر گہری نیلاہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ ملی، ملی، آنکھیں کھولو، فرحاد نے بے ساختہ پکارا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بالکل خاموش کمرے میں ایک آواز گونجی۔ فرحاد بری طرح چونک گیا۔ فرحاد نے مڑ کر دیکھا۔ سر، آپ اس وقت مورگ میں؟ سسٹر نورین حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ فرحاد کو خود پر کنٹرول کرنے میں چند سیکنڈ لگے۔ جی، یہ گارڈ کہاں ہے؟ میں اس کو چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ سر، وہ نورین ایک دم گھبرا گئی۔ اس کی بہت مرتبہ رپورٹ ہو چکی ہے، وہ رات کو کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ سر، میں راؤنڈ لے رہی تھی مورگ کا، دروازہ کھلا دیکھا تو یہاں آ گئی۔ فرحاد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں بھی دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گیا تھا۔ خیر، ایوری تھنگ از اوکے، آپ جائیں، راؤنڈ لیں۔ پھر وہی پراسرار خوفناک کمرہ تھا۔ آج اس کی نحوست اور بدبو میں اور اضافہ لگ رہا تھا۔ جیون داس کی شکل بھی مزید مکروہ لگ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ جیسے جیسے میں لوگوں کو قتل کروں گا رومیلا میں جان آتی جائے گی، مگر اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کی لاش خراب ہونے والی ہے۔ فرحاد اسے گھور رہا تھا۔ جیون داس کو فرحاد کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بالکل کہا تھا اور ایسا ہی ہوگا۔ مگر بابو، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو صرف پہلے سے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے لوگوں کو قتل کر۔ بابو، اب آخری بھیٹ جوان خون کی چڑھا، بلکہ جوان خون کی۔ جوان؟ میں جوان انسان کہاں سے لے آؤں مار ڈالنے کے لیے؟ تم نے مجھے کوئی عادی قاتل سمجھ لیا۔ فرحاد کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ بابو، یہ تو تجھے سودا طے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو پوری دنیا کو ہلانے کے لیے تیار تھا۔ کیا 2 مہینوں میں محبت کا بھوت اتر گیا ہے؟ جیون داس خود بھی کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بکواس مت کرو، تانا فرحاد کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ تو سمجھ کیا رہا ہے بابو؟ میں خود کم کشٹ کر اٹھا رہا ہوں۔ اس وقت سے ایک رات بھی آنکھ نہیں لگی ہے میری۔ سخت دشوار عمل کر رہا ہوں دیوی کے آگے۔ اب اگر تو نے ذرا بھی چوک کی، معمولی غلطی بھی ہوئی تو سارا کھیل الٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جیون داس کی خون کی طرح سرخ آنکھیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، جانے کب سے مسلسل جاگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تیرے تیسرے قتل کے بعد بھی رومیلا زندہ نہ ہوئی تو میں ایک چوتھا قتل بھی کروں گا، اور وہ قتل تمہارا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، جیون داس کا کہکا بالکل نیچرل تھا۔ ہاں ہاں ہاں، جیون داس ابھی بھی ہنس رہا تھا، مگر وجہ کچھ اور تھی۔ بابو، رومیلا جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ تو آخری قتل تو کر کسی جوان انسان کا۔ میری دیوی کو جوان خون کی بھیٹ چاہیے، گرم خون کی۔ ملی دوبارہ زندہ ضرور ہوگی، مگر وہ تیری نہیں ہوگی، وہ میری ہوگی۔ میرے لیے کام کرے گی، ہر وہ کام جس کا میں اسے حکم دوں گا۔ بابو، تو بس ایک مورا ہے۔ میں اس دنیا پر حکومت کروں گا۔ میں صرف نام کا جیون نہیں رہوں گا، میں سچ مچ مردوں کو جیون دیا کروں گا۔
اس مخصوص ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھ کر جیون داس ایک گھناؤنا کالا عمل کر رہا تھا۔ اس عمل کو عین اس وقت مکمل ہونا تھا جس وقت فرہاد آخری قتل کر ڈالتا۔ جیون داس کی دیوی کو منماگی بھیٹ مل جاتی اور جیون داس کو بے حساب شیطانی طاقتیں حاصل ہو جاتی اور وہ ہر شیطانی عمل پر قادر ہو جاتا۔ وہ قبر میں بیٹھا آنے والا حسین وقت کے تصور سے ہنسنے جا رہا تھا۔ وہ قبر میں بیٹھا آنے والے حسین وقت کے تصور سے ہنسے جا رہا تھا اور چشمے تصور سے ساری قبروں سے مردوں کو زندہ ہو کر لٹک نکلتے دیکھ رہا تھا۔ سسٹر نورین نے فرہاد کی تلاش کو فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ وہ کسی گاؤں سے آئی تھی اور اسپتال کے ہاسپٹل میں رہتی تھی اور بالکل جوان تھی۔ جیون داس کی ہدایت کے مطابق فرہاد نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ نورین جھجکتی ہوئی اندر آ گئی۔ سانولی سلونی کم عمر کی خوبصورتی لیے نورین اس وقت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ فرہاد نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ نورین نے اس کے جائزے کو کچھ اور سمجھ لیا اور شرما گئی۔ ویسے اگر سوچا جائے تو کچھ مسئلہ ہی نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ رمیلا بھی ایک لڑکی تھی اور نورین بھی۔ رمیلا کب کی مر چکی تھی اور نورین سانس لیتی فرہاد کے سامنے تھی۔ کسی قتل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نورین دل و جان سے فرہاد کی جیون ساتھی بن کر اس کے ساتھ جیون بلکہ 7 جنم بتانے کو تیار تھی۔ فرہاد کو اشارے کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور نورین اس خوبصورت ڈاکٹر کی تمام عمر سیوا کرتی رہتی۔ مگر ہر کوئی تو نہیں اور صحیح کی کہاوت پر عمل تھوڑی کرتا ہے۔ کم از کم فرہاد تو ہرگز نہیں۔ نہ جانے کتنے خواب سجا لیے تھے نورین نے اپنی آنکھوں میں کل رات سے لے کر اس وقت تک جب فرہاد نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی تاکہ باقی معاملات طے کیے جا سکیں۔ آخر ایسی باتیں ہاسپٹل میں تھوڑی کی جا سکتی ہیں اور ملاقات کو انتہائی خفیہ رکھنے کی تاکید کی تھی۔ کسی کو کانوں کان علم نہ ہو۔ 24 گھنٹوں میں کیا کیا نہیں سوچ لیا بیچاری نے۔ منگنی کی انگوٹھی کا ڈیزائن، شادی کے جوڑے کا رنگ اور شاید اپنے ہونے والے بچوں کے نام۔ اسے تو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس بڑی غلط فہمی سے بھی ایک بہت بڑا شاخ اسے آج لگنا تھا۔ فرہاد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے بنانے چلا گیا۔ نورین نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، پھر کچھ رومانٹک ہو کر اس نے فرہاد کے ساتھ مل کر چائے بنانے کا ارادہ کر لیا۔ جس طرح ہینڈسم ڈریکولا کی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اچانک نوکیلے لمبے دانت نمودار ہو جاتے ہیں، سرنج میں انجیکشن بھرتا فرہاد اتنا ہی اجنبی اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ زہر کا انجیکشن پہنچانے میں نورین کو بالکل دیر نہیں لگی۔ آخر کو نرس تھی۔ نسیمہ اور انور جیسے ادھیڑی عمر کمزور سوئے ہوئے لوگوں کو مارنا بالکل مختلف اور آسان تھا، مگر نورین نے اسے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا۔ کتنی دیر وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے۔ آخر نورین بیچاری ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ فرہاد بری طرح ہانپ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور نورین اپنی زندگی بچانے کی۔ نورین بری طرح مزاحمت کر رہی تھی، مگر فرہاد نے آخرکار انجیکشن نورین کے بازو میں گھسا ہی دیا۔ مگر فرہاد بیچارہ کوئی قتل ایکسپرٹ تھوڑی نہ تھا۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج پھر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ فرہاد نے نورین کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بٹھا دیا۔ مسلسل ٹینشن سے فرہاد کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ قدرت کے نظام کے خلاف جانا آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ راستے میں پہلے سے سوچے ہوئے ایک ویران جگہ پر پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس نے نورین کو دھکیل دیا اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ فرہاد کو چند قدم آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بارش کی وجہ سے اور کچھ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے۔ نورین کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ نورین کے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے، گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ نرسنگ کا کورس کر کے ادھر نوکری کر رہی تھی اور اپنی پوری تنخواہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہی تھی۔ اس کے بعد گھر والوں کو اس سے بہت امیدیں تھیں اور اس کی بہت ضرورت تھی، اور اس وقت وہ کچرے کے ڈھیر پر بے سد پڑی تھی۔ اس کے اوپر بارش برسے جا رہی تھی۔ جب انسان جنم لیتا ہے تو اس کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں مضبوطی سے۔ نورین کی مٹھی مضبوطی سے بند تھی۔ اس میں ایک انجیکشن تھا، زہر کا انجیکشن۔ فرہاد گھبراہٹ اور نورین کی شدید مزاحمت کی وجہ سے سرنج میں پورا انجیکشن نہیں بھر سکا تھا۔ نورین نے اس سے پہلے انجیکشن چھین لیا تھا۔ جتنا زہر اس کو جسم میں گیا تھا وہ کسی انسان کو مارنے کے لیے ناکافی تھا۔
جیون داس کے جیون میں آج کی رات بہت اہم تھی، بہت زیادہ اہم۔ آج فرہاد کو آخری قتل کرنا تھا اور جیون کو دیوی کے آگے آخری بھیڑ چڑھانی تھی، اور پھر اس کو لازوال شیطانی طاقت حاصل ہو جاتی۔ وہ دیوی کی خوفناک مورتی کے آگے آسن مارے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، جیون آس پاس انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی جو وہ پرانی لاوارث لاشوں سے جمع کرتا تھا۔ آج دیوی کی مورتی کے ساتھ ایک انسانی کھوپڑی بھی سجائی گئی تھی۔ جیون اپنی شیطانی پوجا میں پوری طرح کھویا ہوا تھا، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، عمل ادھورا نہ ہو جائے۔ مگر یہ کیا؟ بادل بہت زور سے گرجے، ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ جیون نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اچانک کہیں شنکھ بجنے لگا، مکرو آواز میں ڈھول پیٹا جانے لگا، کہیں سے شہنائی کی انتہائی منحوس آواز جیسے بین کرنے لگی۔ جیون داس سچویشن سمجھ چکا تھا۔ क्षमा کر دے دیوی، क्षमा۔ اس نے دیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر دیوی نے اس کی منت سماجی اور برسوں کی پوجا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ بند کمرے میں انتہائی تیز دھماکے کے ساتھ بجلی جیون داس کے عین اوپر گری تھی۔ بیچارے جیون داس کی لاش بغیر چتا کے ہی بری طرح جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی نورین کے اوپر مسلسل بارش پڑ رہی تھی۔ بجلی تیز چمکی، نورین نے آنکھیں کھول دی۔ وہ زندہ تھی۔ فرہاد نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک دی۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رہا تھا۔ ایک روبوٹ کی طرح چلتا ہوا وہ سرد خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیون داس کی ہدایت کے مطابق ملی کی لاش کو تلک لگایا۔ سرد خانے میں گہری خاموشی تھی۔ وال کلاک کے ٹک ٹک ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ ملی کا مردہ وجود اسی طرح بے حرکت تھا۔ فرہاد امید بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب شاید اس وجود میں حرکت ہو، شاید اب وہ اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر فرہاد کو دیکھے اور محبت سے مسکرا دے۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، مگر نہیں، کچھ بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ فرہاد کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہونے لگی۔ اس کو لگنے لگا تھا کہ وہ کسی پہاڑ سے نیچے گر رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ، تو کیا ملی اب بھی نہیں جاگے گی؟ تیسرے قتل کے بعد بھی نہیں؟ ایک خیال سے اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ تو کیا مجھے دوسری مرتبہ اس اذیت سے گزرنا پڑے گا؟ میں نے تو پھر امید باندھ لی تھی کہ رومیلا زندہ ہو جائے گی۔ کیا مجھے دوسری بار اس کے مرنے کی تکلیف کو سہنا پڑے گا؟ نہیں۔ اس کے قدموں سے جیسے جان نکل گئی اور وہ گھٹنوں کے بل رومیلا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملی، اب تو آنکھیں کھول دو۔ میں نے تمہاری محبت میں کیا کچھ نہیں کیا؟ وہ سسکنے لگا۔ کتنا بڑا گناہ گار بن گیا ہوں میں تمہارے لیے۔ کتنی جانیں وار دی میں نے تم پر، ہر حد سے گزر گیا۔ اتنی محبت تو اگر کسی پتھر سے بھی کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ تم آج بھی خاموش ہو؟ بولو ملی، خدا کے لیے، میں تمہاری آواز سننے کو ترس رہا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتے بولتے بری طرح تھک گیا۔ اس نے اپنا سر رومیلا کے بیڈ سے ٹکا دیا۔ اس کی اعصاب جواب دے گئے۔ اس میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ باہر بارش دیوانہ وار برس رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ فرہاد کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ رومیلا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملی وہی تھی، شاید وہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح اکڑ کر بیٹھی، فرہاد کو اپنی سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کئی مہینوں سے اس لمحے کے شدید انتظار میں مبتلا فرہاد کی آنکھوں سے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسا وصل تھا، لا حاصل، نامراد۔ کافی دیر تک فرہاد کی آنکھوں میں اپنی شفاف اجنبی آنکھیں ڈالے رکھنے کے بعد اس نے روبوٹ کی طرح اپنا سیدھا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ فرہاد کسی ٹرانس میں آئے ہوئے انسان کی طرح اس کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا تھا۔ ملی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، بالکل غیر انسانی۔ صرف چند منٹوں میں فرہاد کی جان نکل گئی اور ملی نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے پھینک دیا۔ فرہاد کی مرحوم بے جان آنکھیں ابھی بھی کھلی تھی۔ کہتے ہیں ادھورا علم نقصان دہ ہوتا ہے، اور ادھورا علم، اور وہ بھی شیطانی عمل۔ خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے فیصلوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا شیطان کا کام رہا ہے ہمیشہ سے۔ پیدا کرنے والی اور موت دینے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہو کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا پھرے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالے علم سے کسی مردے کے جسم میں کسی بھٹکتی بدروح کو تو ڈال سکتا ہے، دوبارہ زندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ فرہاد کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ مر کر بھی کوئی کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔
رات بہت تاریک تھی، بارش بری طرح برس رہی تھی، راستے بالکل سنسان تھے۔ ان سنسان راستوں پر کوئی چلتا جا رہا تھا، ایک وجود، سفید کفن میں لپٹا ہوا وجود، اس کا صرف چہرہ کھلا تھا۔ کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت ہنسی، لوگوں کو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہوگا، مگر اب تو وہ صرف خوف میں مبتلا ہو سکتا تھا، جان لیوا خوف میں۔ اس چہرے پر بے حد صفاقی تھی، ایک پتھریلا عزم تھا، جیسے دنیا کو مزہ چکانے کا پکا پکا ارادہ کیا ہوا ہو۔ فرہاد کے عشق نے دو معصوم لوگوں کی جان لے لی، جیون داس کے جنون نے خود جیون داس کا ہی کام تمام کر دیا۔ اب ملی کے بدرو کو کتنے سروں کی قربانی سے چین آ پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اسے آل پر پریس کر دینا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک لازمی سے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔